اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ یعنی جب عورت کو طلاق ہو جائے، متعلقہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت کا بیان ہے، یعنی طلاق کے بعد انہیں 3 مرتبہ ایام حیض، ایام ماہواری جو ان کے منسز ہیں وہ پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی۔ اب یہ 3 حیض جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ 3 مہینے 30 دن کے، یہ نہیں کہا گیا، 3 ایام حیض، چاہے وہ 20 دن کے بعد آ جائیں، چاہے وہ 18 دن کے بعد آ جائیں، چاہے وہ 25 دن کے بعد آ جائیں، 3 مرتبہ آ جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ 3 ماہ تک روکیں، اور جب 3 حیض کے دوران میں جو بھی ہو معاملہ انہیں صاف بتانا چاہیے، اگر تو ان کو حمل ہے تب بھی بتا دیں، اور اگر انہیں حیض آ گئے ہیں تب بھی بتا دیں، کیونکہ اگر عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش پر جا کر ختم ہوگی، وہ پھر عدت میں ہی رہے گی جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ اور اگر حاملہ عورت ہے اور بچے کی پیدائش قریب ہے، چاہے وہ طلاق کے 2 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے، اب اس کی عدت ختم، اب اس کو مزید 3 مہینے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس دوران میں، عدت کے دوران میں، ابھی 3 حیض نہیں آئے، عدت کے دوران میں اگر شوہر ان کے جو ہیں وہ حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر 1 درجہ فوقیت ہے، یعنی جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں، البتہ صرف اتنا ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر یا نگران بنا دیا ہے۔ ابھی اس کا حکم جو ہے سورہ نساء میں بھی آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ اگر طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق کیسے دی جائے گی؟ اگلی آیت، الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 بار دی جائے گی۔ طلاقیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ 2 ہیں، پس چاہو تو معروف طریقے سے روک لو، اگر رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ رخصت کر دو، اور یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے کچھ واپس لو جو کہ تم ان کو دے چکے ہو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی کہ ہدایت تو یہ دی ہے کہ 2 طلاقیں دی جائیں، زیادہ سے زیادہ، 2 سے زیادہ نہ دی جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال کرنے کا امکان جو باقی رہتا ہے، عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کا حق حاصل رہتا ہے، اور عدت کے بعد بھی جو 2 طلاقیں اگر دی ہوں تو باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ وہ عورت جو ہے واپس لائی جا سکتی ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر یہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ شوہر طلاق سے رجوع کرنے کا اگر فیصلہ کرے یا علیحدگی کا فیصلہ کرے، دونوں صورتوں میں معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہیے۔ عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہے یا وہ شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر کر رہی ہے، مثلا بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور ویسے خلا کا وہ مطالبہ کر رہی ہے جو زیادتی وغیرہ نہیں ہے، ویسے کوئی اور وجہ ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ اپنا مہر معاف کر دے گی۔ اس صورت میں جائز ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، 229 نمبر آیت ہے کہ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔
پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ اگلی آیت نمبر 231، اور جب تم 31 اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جاہلیت میں ایک ظالمانہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکے، پھر اس کے حقوق ادا کرنے کی بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دیتے اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے۔ اس طرح وہ غریب بیچاری بیچ میں لٹکتی رہتی، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی اور نہ شوہر سے اپنے حقوق حاصل کر سکتی۔ تو یہ آیت جو ہے ظالمانہ طریقے کو حرام قرار دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم انہیں ستانے کے لیے نہ روک کر رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے مکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ یعنی بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق مل جاتا اور وہ از سر نو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہوتی تھیں اس لیے شرعاً نیا نکاح بھی جائز تھا اور عورت بھی اس پر راضی ہوتی تھی، لیکن عورت کے مکے والے خود ساختہ غیرت کی بنا پر اسے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے تھے، غیرت کو مسئلہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے سے ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ اب اس آیت میں طلاق کے احکام کے درمیان ہی بچے کو دودھ پلانے کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام حالات کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ واضح کی گئی ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ماں باپ بچے کی مصلحت سمجھیں تو پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، 2 سال پورے کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ پر واجب ہے۔ اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو عدت کے دوران دودھ پلانا متعلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نفقہ طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن متعلقہ ماں عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں
ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے۔ یعنی ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ لیتا ہو تو ماں کے لیے انکار جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار باپ کو بلا وجہ ستانے کے مترادف ہے۔ آگے اللہ پاک نے ہدایت دی کہ اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ یعنی اگر باپ زندہ نہیں ہے تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچے کے وارثوں پر عائد ہوگی۔ یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے، یعنی بچہ وارث ہے تو اگر بچے کے جو آگے سے وارث ہوں گے انہی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو دودھ پلانے اور اس کا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت 234 نمبر 234، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی، پھر جب وہ اپنی عدت کو میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کے نائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی جو عورت اپنے شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہو وہ ہے 4 مہینے 10 دن، تو جو یہ عدت گزار رہی ہو اس کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا اور بات پکی کر لینا جائز نہیں ہے۔ عدت کے یہ کہہ دیا جائے کہ عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی مناسب اشارہ دے دیا جائے، اس بات کی اجازت ہے کہ جس سے کہ وہ عورت سمجھ جائے کہ اس شخص کا ارادہ ہے عدت کے بعد پیغام دینے کا، بس اتنا اشارہ دینے کی اجازت ہے کہ اس سے علاوہ منگنی اور جو رشتے کا باقاعدہ پیغام ہے اس کے دینے کا اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 236، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ یعنی ایسا بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن اس میں مہر مقرر نہیں ہوا اور جو ہے بعد میں طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جو کہ ابھی ان کو تم نے بسایا نہیں ہے، اپنے گھر میں چھوا نہیں ہے، ان کو ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، تو نکاح طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں کہ شوہر پر مہر تو واجب نہیں ہوتا کیونکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، مہر تو واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے، اور کچھ مزید تحفہ دے دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس تحفے کو اصطلاح میں متع کہا گیا ہے۔ متعوہن،
تو یہ اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار مقرر کر لی گئی ہو اور پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس صورت میں آدھا مہر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ یہ حکم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں، یعنی کہ آدھے مہر کا مطالبہ بھی نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ رعایت کر دے، یعنی کہ وہ پورا ہی مہر دے دے۔ اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ طلاق کے معاملات میں بھی اللہ پاک نے تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تقوی کا خیال رکھو، وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے اگر تم معاف کر دو تو۔